السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں فہیم اکبر۔ تو جی آج کے اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورہ انفال کی آیات نمبر 15 سے لے کر آخر تک 17 تک اس کو ڈیفائن کریں گے۔ تو چلیے بغیر دیر کیے ہوئے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو جی یہ سورہ انفال میٹرک کلاس کی اسلامیات کی کتاب میں موجود ہے، اور یہ پچھلی آیات ہم اس میں بیان کر کے آئے ہیں جس میں اللہ جل شانہ نے مدد کا وعدہ کیا اور مشرکین کا کیا حل ہوا۔ اب ان آیات میں بھی اللہ جل شانہ ایمان والوں کو کچھ انسٹرکشنز کر رہے ہیں، دیکھیں وہ کیا ہے۔ چلیے سب سے پہلے ہم قرآن شریف کے آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئة فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ تو اب آئیے سب سے پہلے لفظی ترجمہ اس کا کرتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اس کا مطلب ہے اے ایمان والو۔ اذا لقیتم، اذا کا مطلب ہے جب، لقیتم کا مطلب ہے کہ تمہارا سامنا ہو، الذین کفروا اس کا مطلب ہے کہ کافروں سے، زحفن یعنی اکٹھے، کافریں پوری جماعت کے ساتھ ہو کافر، فلا تولوہم تو تم ان کافروں کو پیٹھ نہ دو، الادبار یعنی تم کافروں کو پیٹھ دے کر مت بھاگو، یعنی میدان جنگ سے مت بھاگو۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ کہ جس دن، کہ جو کوئی اس دن مشرکوں کو پیٹھ دے کر بھاگا، الا متحرفا لقتال مگر کنارے قتل کرنے کے لیے کنارے پر چلتے ہوئے، او متحیزا الی فئۃ یا ایک لشکر سے جا ملنے کے لیے، فقط باء بغضب من اللہ تو تحقیق باء لوٹا وہ بغضب من اللہ اللہ کا غصہ لے کر، ومأواہ جہنم اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المصیر اور دوزخ بہت بری ہی جگہ ہے رہنے کی۔ تو اب ترجمہ کرتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو تم ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج سے جا ملنا چاہے، ان سے پیٹھ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی کم جگہ ہے۔ تو آئیے اس آیات کی تفسیر کرتے ہیں۔ اصل میں اس آیات میں اللہ جل شانہ نے کفار کے ساتھ جب مسلمانوں کا مقابلہ ہو تو ان کو کیا ہدایت، کیا انسٹرکشن ہونی چاہیے، وہ اللہ پاک نے بتائی ہے۔ آیت نمبر 15 میں کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مجاہدین اسلام کو خصوصی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں میدان جنگ سے راہ فرار اختیار نہ کریں گے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد انتہائی کم اور اسلحہ بھی کم تھا، اس کے باوجود انہیں حکم دیا گیا کہ وہ کسی صورت نہ بھاگیں بلکہ ثابت قدم رہیں، مگر دو صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں مسلمانوں کو جنگ سے پیٹھ پھیرنے کی اجازت دے دی گئی۔ نمبر 1، متحرفا لقتال یعنی جنگی حکمت عملی کے لیے، میدان سے پشت پھیرنا محض ایک جنگی چال کے طور پر دشمن کو دکھلانے کے لیے، جو حقیقتاً میدان سے ہٹنا مقصد نہ ہو بلکہ مخالف کو ایک غفلت میں ڈال کر یک بار کی حملہ پیش نظر ہو۔ یہ معنی ہے الا متحرفا لقتال کے، کیونکہ تحرف کے معنی ہے کسی ایک جانب مائل ہونے کے آتے ہیں۔ دوسری ہے متحیزا الی فئۃ یعنی اپنی فوج سے جا ملنا۔ دوسری استثنائی حالت جس میں میدان سے پشت پھیرنے کی اجازت ہے، یہ ہے کہ اپنے موجودہ لشکر کی کمزوری کا احساس کر کے اس لیے پیچھے ہٹیں کہ مجاہدین کی مزید کمک حاصل کر کے پھر حملہ آور ہوں، اور متحیزا الی فئۃ کے یہی معنی ہیں۔ اس استثناء کے بعد ارشاد فرمایا، میدان سے بھاگنے والے اللہ کا غضب لے کر لوٹے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم انتہائی بری جگہ ہے۔ تو یہ تفسیر ہے اس آیت کی۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا ان اللہ سمیع علیم۔
تو سب سے پہلے آیت نمبر 17 کا ترجمہ کرتے ہیں فلم تقتلوہم، تو آپ نے ان مشرکین کو قتل نہیں کیا، ولیکن لیکن اللہ قتلہم، اللہ نے ان کو قتل کیا، وما رمیت، آپ نے مٹھی بھر کنکر نہیں پھینکے، اذ رمیت، جب آپ نے پھینکے، ولیکن اللہ رما، لیکن وہ اللہ نے پھینکے، ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا، تاکہ لیبلی آزمائے مومنین ایمان والوں کو منہ اس سے بلاء حسنا اچھے طریقے سے آزمانا، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ ان آیات کی تفسیر کرتے ہیں۔ اصل میں یہ آیات میں اللہ جل شانہ مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جنگ بدر میں جو تمہاری فتح ہوئی اور تمہیں کامیابی حاصل ہوئی، اس کامیابی کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے، تمہارا اس میں کوئی کمال نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ فلم تقتلوہم، کہ جس وقت تم میدان بدر میں مشرکین کو قتل کر رہے تھے تو وہ تم قتل نہیں کر رہے تھے، بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا۔ کیسے؟ کہ اللہ پاک نے فرشتے بھیجے، ان فرشتوں کا کام کیا تھا کہ وہ ان مشرکین کو پکڑ لیتے تھے، جس سے مسلمان ان کو آسانی سے قتل کر دیتے۔ تو مطلب کہنے کا تھا کہ ہر چیز کی جو اللہ جل شانہ کی مدد ہے، تو تمہیں اللہ جل شانہ کا احسان ماننا چاہیے، اپنی طاقت پر ہرگز بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ تو تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ تنبیہ تھی۔ آگے کی آیات وما رمیت اذ رمیت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی۔ السلام علیکم۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے، وما رمیت، سب سے پہلے ہم اس کی لغت کر لیتے ہیں کہ اور نہیں پھینکی آپ نے کنکر، اذ رمیت، جب آپ نے پھینکی، ولیکن اللہ رما، لیکن وہ اللہ نے پھینکی۔ اس آیت کی تفصیل ابن جریر طبری اور بیہقی وغیرہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ نقل کی ہے کہ مارکہ بدر کے دن جب مکے کے 1000 جوانوں کا لشکر ٹیلے کے پیچھے سے میدان میں آیا، اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ، یہ تیرے جھٹلانے والے قریش فخر اور تکبر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ نے جو فتح کا وعدہ مجھ سے فرمایا ہے اس کو جلد پورا فرمائیں۔ تو جبریل امین نازل ہوئے اور عرض کی کہ آپ ایک مٹھی خاک لے کر دشمن کے لشکر کی طرف پھینک دیں۔ آپ نے ایسا ہی کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مٹھی بھر کنکروں کو قدرت نے معجزانہ انداز میں اس طرح پھیلا دیا کہ مخالف لشکر کا کوئی آدمی باقی نہ رہا جس کی آنکھوں اور چہروں پر یہ کنکریاں نہ پڑی ہوں، جس کی وجہ سے بھگدڑ مچ گئی اور مسلمانوں نے ان کا تعقب کیا اور بہت ساروں کو قید کیا اور بہت ساروں کو انہوں نے قتل کیا۔ تو اس آیت میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ اب اگلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتہوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ ترجمہ کرتے ہیں کہ اور یہ اس لیے کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان تستفتحوا، اگر تم فتح چاہتے ہو، فقد جاءکم الفتح، تو فتح تمہارے پاس آ چکی، وان تنتہوا، اور اگر تم باز آ جاتے ہو، فہو خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وان تعودوا، اگر تم پھر دوبارہ کرو گے نافرمانی، نعود، تو ہم بھی دوبارہ تمہیں یعنی مسلمانوں کے ہاتھ سزا دیں گے۔ ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت، اور تمہاری جماعت زیادہ ہونے کے باوجود تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی، وان اللہ مع المؤمنین، کیونکہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ تو اب ذالکم ان اللہ موہن کید الکافرین سے بتا رہے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے یہ اس لیے کیا کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو توڑنے والے ہیں، کمزور کرنے والے ہیں۔ کافرین نے بھی اپنی تدبیر بنائی تھی کہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے، لیکن اللہ جل شانہ نے پانسا ہی پلٹ دیا۔ مسلمانوں کا ساتھ دے کر اتنے بڑے لشکر کو اللہ پاک نے جلدی سے ملیا میٹ کر دیا۔ ان تستفتحوا سے یہاں سے ایک واقعہ تفسیر مظہری میں ایک واقعہ اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں ہے کہ جب قریشی کفار کا لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا تو مکے سے نکلنے سے پہلے لشکر کے سردار ابو جہل وغیرہ نے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر دعائیں مانگی تھیں، اور عجب بات یہ ہے کہ دعائیں یوں مانگی کہ دونوں لشکروں میں سے جو افضل ہو اس کو فتح دیجیے، مگر ان کو یہ خبر نہ تھی کہ اس دعا میں در حقیقت وہ اپنے لیے بد دعا اور مسلمانوں کے لیے دعا کر رہے تھے۔ انجام جنگ سامنے آنے کے بعد اللہ نے فرمایا
اگر تم خدائی فیصلہ چاہتے تھے تو وہ تو تمہارے سامنے آ چکا کہ حق کو فتح اور باطل کو شکست ہو گئی، اور اگر اب بھی تم اپنے کفر اور عناد سے باز آ گئے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم پھر اپنی شرارت اور جنگ کی طرف لوٹے تو ہم بھی مسلمانوں کی امداد کی طرف لوٹیں گے۔ تو تمہاری جماعت اور جتھا کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ کی نصرت کے مقابلے میں تمہیں کچھ کام نہ دے گا۔ کوئی جماعت تمہیں کیا کام دے سکتی ہے جبکہ مطلق اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ہو۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ ہمارا یہ جو سبق ہے الدرس الاول بے یہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے جو ہے نا جو نوٹس ہیں، اس کے سوالات اور جوابات ہیں، اور اس کی آیات کی جو تشریحات ہیں، انشاءاللہ یہ نوٹس کی شکل میں ہم آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن لنک میں دے دیں گے، آپ لوگ وہاں سے بھی، اور اس کے علاوہ جو میرا فیس بک پیج ہے فہیم بھٹو دا اسکالر، اس پہ بھی میں اس کو اپلوڈ کر لوں گا، تو آپ وہاں سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔